بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ. ناظرین، سب سے پہلے تو بات پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے کر لیں. عمران خان صاحب کے جتنے اہم کھلاڑی تھے وہ سب انہیں چھوڑ چکے ہیں. جو بہت زیادہ قریبی سمجھے جاتے تھے، عثمان ڈار، پھر یہ فاروق حبیب جو ہیں، وہ بھی جو ہے کھل کر سامنے آ گئے اور سب کو بڑا پچھتاوا ہو رہا ہے کہ جناب، اور سب اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ہمیں اکساتے تھے کہ جناب نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یوں ہے، یہ ہے، اس کے خلاف یہ کرنا چاہیے اور کریں گے، اور جو بھی ہے. خود عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ اس حوالے سے متعدد بار جو ہے اپنے جذبات کا جو ہے وہ اظہار کرتے رہے ہیں. اپنے مختلف اپنی تقریروں میں جس طرح وہ دھمکی آمیز ان کا لہجہ، ہم بار بار یہ بات کہتے رہے. لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. جب کوئی بھی لیڈر جو ہوتا ہے وہ جب جلسے سے خطاب کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بڑا جذباتی بھی ہو جاتا ہے. تو جذبات میں بہت ساری چیزیں ایسی نکل جاتی ہیں کہ اس کے لیے پھر بعد میں ان کو پچھتانا بھی پڑتا ہے. لیکن یہاں جذبات سے ہٹ کر جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے وہ تو بالکل ایک ایسا واقعہ ہے کہ وہ کوئی جذباتی تو نہیں ہے، اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، خود ان کے جو کپتان کے جو قریبی کھلاڑی اور اہم کھلاڑی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی منصوبہ بندی کی گئی تھی، اکسایا جاتا تھا. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فاروق حبیب کے بعد شیخ رشید احمد، جو کپتان کے باقاعدہ کھلاڑی تو نہیں تھے لیکن کپتان نے تمام تر ناپسندیدگی کے باوجود، آپ کو پتہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کو وہ کیا کہتے تھے کہ اور تیری تانگے کی سواری، یا وہ شیخ رشید صاحب کو وہ کہتے تھے میں اس کو اپنا چپراسی بھی نہ رکھوں، اور شیخ رشید صاحب ان سے کہتے ہیں کہ تو تانگے کی سواری رکھنے والے تیری پارٹی ہے. تو بہرحال اب کہتے ہیں کہ شیخ رشید بھی جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ عقل آ گئی، اور شیخ رشید جو اپنے آپ کو باقاعدہ گیٹ نمبر 4 کہہ کے بڑا اپنے آپ بڑے دعوے کیا کرتے تھے اور بڑا اپنے آپ کو نمائندہ بتایا کرتے تھے. لیکن اس دفعہ یہ ہوا کہ ان کے وہ دعوے اور وہ نمائندہ جو اپنے آپ کو بتاتے تھے وہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے، بلکہ وہ خود بھی جس طرح اندر ہو گئے وہ بھی بالکل ایک دلچسپ کہانی ہے. لیکن اب کہتے ہیں کہ شاید شیخ رشید بھی جلد باہر آ جائے، اور جلد باہر آ کر وہ بھی جو ہے وہ اپنے کپتان کی جو بعض جو اس طرح کی جو اکسانے والی چیزیں، جو غلطیاں ہیں، اور جو ریاست اور ریاستی اداروں کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے، جو کچھ 9 مئی کا واقعہ ہے، تو اس کے حوالے سے وہ بھی کوئی جلدی کھل کر جو ہے وہ بیان دینے والے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بیان دیتے ہیں. لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے تو پی ٹی آئی تو بالکل اب تقریباً ختم ہو کر رہ گئی ہے. چند ایک لوگ رہ گئے ہیں، لیکن وہ بھی 9 مئی کا دفاع کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے وہ واقعہ ایسا واقعہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بھی دفاع کر سکے. تو اب تک کپتان کے جتنے بھی قریبی کھلاڑی تھے، اور جو آج کچھ ایک آدھ دو ساتھ بھی ہیں، وہ بھی ان واقعات کا دفاع نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں دفاع کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. کیونکہ جو ملک کا دفاع کرنے والے ہیں ان کے خلاف اگر اس طرح کی کارروائی کی جائے گی تو بھلا کوئی پاکستانی، محب وطن پاکستانی، وہ کیسے دفاع کر سکتا ہے ان چیزوں کا کہ ملک کا دفاع کرنے والوں پر آپ حملہ کریں، اور ملکی تنصیبات جو ہیں، قومی تنصیبات جو ہیں، ان پہ آپ حملہ کریں، یا ان کے اثاثے جو ہیں، جو ان کی جو چیزیں ہیں ان کو آپ توڑ پھوڑ کریں اور پورے ملک کو جو ہے وہ تہس نہس کرنے کی بات کریں. تو یہ اس کا تو کوئی دفاع ہو ہی نہیں سکتا. تو بتایا یہی جاتا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں، جو تجزیے ہیں، جو تبصرے ہیں، کہ عمران خان صاحب جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ پھنس چکے ہیں. خاص طور پر جو سائفر کیس ہے، سائفر کیس میں بتایا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے جس طرح ایک جلسہ عام میں، ایک پبلک میٹنگ میں وہ سائفر لہرایا تھا، تو وہ ایک ظاہر ہے قومی سلامتی کا معاملہ تھا. وہ ایک اس وقت وہ وزیر اعظم تھے، اور بحیثیت وزیر اعظم پاکستان انہوں نے اس بات کا حلف اٹھا رکھا تھا کہ وہ کسی بھی ایسے قومی معاملے کو، قومی سلامتی کے معاملے کو، یا کوئی بھی جو ملک کا ایسا جو اندرونی جو معاملہ ہوگا، اس کو وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس بات کا حلف اٹھایا تھا کہ وہ اس کو پبلک نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے ایک ایسے معاملے کو پبلک کیا اور لہرایا جو بعد میں جھوٹا بھی ثابت ہوا، اور وہ پھر سائفر گم بھی ہو گیا، وہ ابھی تک مل بھی نہیں رہا ہے. تو بتایا یہ جاتا ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب
بہت بری طرح جو ہے وہ پھنس چکے ہیں، اور اس کیس میں ان کو بڑی سے بڑی سزا جسے کہنا چاہیے کہ وہ ہو سکتی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے، کوئی پھانسی کی بات بھی کر رہا ہے. لیکن ہم یہاں پر ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو انتہائی جو صورتحال ہے اس کی تو بات نہیں کریں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کو اب کوئی بھی ریلیف جو ہے ان کے خلاف جس طرح کے کیسز ہیں تو وہ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن پھر بھی لوگ ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں. پھر ایک طرف تو ڈیل کی بات ہوتی ہے، ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ کپتان گھبرا گیا ہے، کپتان کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکالو. دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، کپتان ڈٹا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میرے لیے تو معمول کی بات ہے. مطلب کیسے ممکن ہے جو آدمی شہزادوں کی طرح جس نے زندگی گزاری ہو، وہ جیل کی کال کوٹری میں جانے سے جتنا خوفزدہ تھا، اور جیل جانے کے لیے اس نے جتنے جتن کیے، جتنی اس نے جیل بھرو تحریک چلائی، کارکنوں کو کہہ دیا کہ جی جیل بھرو، اور خود جیل سے باہر رہنے کے لیے ضمانت پہ ضمانت، ضمانت پہ ضمانت. تو وہ آخر وقت تک اس بات کی کوشش کرتے رہے، اس بات کے تمام انتظام کرتے رہے، اقدامات کرتے رہے کہ وہ کسی طرح بھی جیل نہ جائیں. انہوں نے اس حوالے سے ججز نے بھی ان کی بڑی حمایت کی، ججز نے بھی ان کو بڑا فیور دیا، اور ان کو منٹوں میں ضمانتیں ان کی دی. یعنی غریب جو بیچارہ جو مجرم نہیں بھی ہوتا، اس پہ صرف الزام ہوتا ہے. بہت سارے ایسے ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن پہ الزامات ہوتے ہیں اور وہ جیلوں میں بند ہوتے ہیں، یا جیل میں بند ہونے کے لیے ان کی تیاری ہوتی ہے، لیکن ان کو ضمانت جو ہے وہ برسوں نہیں ملتی، مہینوں نہیں ملتی، ان کا کیس کا نمبر ہی نہیں آتا. لیکن عمران خان صاحب چونکہ لاڈلے اور چہیتے تھے، تو ان کو تو عدالت یہ کہتی تھی کہ ٹھیک ہے جی آپ نہ آئیں، آپ گاڑی میں بھی بیٹھے رہیں، گاڑی میں وہ سائن کر دیں، اور آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود آ جائیں گے اور خود کیا نام ہے ضمانت آپ کو دے دیں گے. تو ان کو اس طرح ضمانتیں تو بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ عمران خان صاحب جو جیل جانے سے اتنے خوفزدہ تھے، اور جیل جانے سے بچنے کے لیے انہوں نے آخر وقت تک کوشش کی. اگر یہ جس طرح کا جو واقعہ ہوا ہے یہ اگر نہ ہوتا، جس طرح مطلب جیل جانا ایک سیاسی لیڈر کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں نا. سیاسی لیڈر تو جیل جانا اپنے لیے ایک فخر کی اور خوشی کی بات سمجھتا ہے کہ چلے جی مجھے تو لیڈر بننے کا موقع مل رہا ہے. لیکن اب ایک ایسا کیس آ گیا ہے کہ سیفر کیس، قومی سلامتی کا معاملہ ہے وہاں بھی، پھر 9 مئی کا واقعہ، ریاست اور ریاستی اداروں کا معاملہ ہے. تو یہ تو معاملے ایسے کہ اس میں فخر سے تو جیل نہیں جا سکتا، یا جیل جانے پہ لیڈر تو نہیں بن سکتا، فخر تو نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے چیزیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی، وہ اب کہاں موجود ہے، کس حد تک موجود ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی جناب وہ تو اگر کسی کھمبے کو بھی ٹکٹ دے دیں گے تو وہ جو ہے وہ جیت جائے گا. میرا خیال ہے کہ یہ ایک ہی لیڈر ایسا تھا کہ جو کھمبے کو ٹکٹ دیتا تھا، اور اس کے کھمبے جو ہے وہ جیتتے تھے. اور وہ آج بھی جو ہے وہ کھمبے جو ہے جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، جو زیرو تھے، وہ ہیرو بنے صرف اس وجہ سے، اس ایک ٹکٹ کی وجہ سے. تو ایسا ٹکٹ تو میرا خیال ہے عمران خان کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی پاپولیرٹی ہے، نہ ہی کوئی ایسا ان کے پاس کوئی جواز رہ گیا ہے. کیونکہ 4.25 سال کے اقتدار میں انہوں نے لوگوں کے لیے کچھ کیا نہیں. پھر ان کی جو پوری ٹیم تھی، وہ اپنی ٹیم کو جو ہے وہ بڑی زبردست ٹیم کہتے تھے. میں تو کپتان ہوں، مجھے تو ایک ہی کام آتا ہے کہ ٹیم بنانا. بہت اچھی ٹیم میرے 200 تو میرے پاس فلاں ہے، ماہر معاشیات ہے، یہ ہے وہ ہیں. اسد عمر کو وہ جس طرح وہ بتایا کرتے تھے، لیکن ان کو 8 مہینے بعد ہی انہوں نے جو وزارت خزانہ سے ہٹا دیا. اور انہوں نے اپنے دور میں کتنے وزیر خزانہ بدلے جو ان کی پارٹی کے نہیں تھے، جو ورلڈ بینک کے تھے، جو پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ تھے، ان کو انہوں نے لیا. لیکن پھر بھی ملک کی معیشت جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکی. اسی طرح انہوں نے جس طرح جو مختلف وزارتیں بدلی، پھر سیکرٹریز بدلے، پھر وہ جو ایف بی آر کے جو چیئرمین ہیں وہ کس طرح بدلے، ایسے جیسے کہ لوگ کپڑے بدلتے ہیں. 4.25 سال کے عرصے میں انہوں نے کتنے ایف بی آر کے چیئرمین، کتنے وزیر خزانہ، کتنے سیکرٹری خزانہ، کتنے آئی جی پنجاب. اور تو یہ ساری تو وہ کہتے تھے کہ ٹیم ہے، لیکن وہ صرف ان کی زبانی باتیں تھیں. جب عمل کا وقت آیا تو وہ زیرو نکلے. تو ہم بات یہی کر رہے ہیں کہ جب عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی پارٹی کے اس وقت چیئرمین ہیں اور وہ جیل میں ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی جیل سے ان کو کوئی بہت بڑا مینڈیٹ مل جائے گا. تو ٹھیک ہے، الیکشن تو ہو رہے ہیں، وہ ثابت ہو جائے گا. جسے کہنا چاہیے کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہونے سے پہلے تک پنجاب میں ان کی مقبولیت نہیں تھی. وہ سارے ضمنی الیکشن ہار رہے تھے.
مقبولیت نواز شریف کی تھی، لیکن یہ پی ڈی ایم کی بدقسمتی تھی کہ انہوں نے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی، ان کو وزارت عظمیٰ سے نکالا، اور یہاں کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی بڑے عہدے سے نکالا جاتا ہے اور پھر جب وہ عوام سے رجوع کرتا ہے، روتا ہے، گاتا ہے، مظلوم بن جاتا ہے، تو لوگ ظاہر ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں کی ایک یہ بھی ہے کہ ایک ہمدردی کا ووٹ بھی ہو جاتا ہے، لیکن 9 مئی کے واقعے کے بعد جو ہے وہ ہمدردی کا ووٹ بھی نہیں رہا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایک تو ابھی تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوئے، شیڈول نہیں آیا، لیکن سیاسی پارٹیوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں الیکشن کی، بغیر الیکشن کا شیڈول آئے، بغیر الیکشن کا اعلان ہوئے سیاسی پارٹیاں میدان میں اتر چکی ہیں۔ اور کراچی کی جو ایک بڑی سیاسی جماعت ہے MQM پاکستان، وہ سب سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ متحرک اور سرگرم ہے۔ 2 جلسے یکے بعد دیگرے وہ کر چکی ہے، اور ایک آئندہ جمعے کو جو ہے بڑے انہوں نے فلسطین کی حمایت میں احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے، ریلی کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف کا اعلان کیا ہوا، اور اس کے بعد مزید جلسوں کا بھی ان کا جو ہے وہ اعلان ہونا ہے۔ تو اس وقت جو کراچی کی سیاست میں جو جماعتیں جو زیادہ سرگرم ہے، متحرک ہے، ان میں یقیناً MQM پاکستان ہے اور جماعت اسلامی ہے۔ اب جماعت اسلامی کا تو دیکھیں بالکل سامنے ہے کہ وہ کم از کم صرف الیکشن کے وقت ایکٹیو نہیں ہوتی جماعت اسلامی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جماعت اسلامی پورا سال ایکٹیو رہتی ہے، کسی نہ کسی بہانے، کوئی ریلی، کوئی جلسہ، کوئی مظاہرہ، کوئی اور ایسا معاملہ، تو وہ جماعت اسلامی کا تو یہ ہے۔ باقی جماعتیں تو صرف وہ کہتے ہیں نا کہ برساتی مینڈک والی بات ہوتی ہے کہ جی الیکشن آیا تو ایک دم سے وہ جو ہے وہ عوام سے رجوع کرنا شروع ہو گئی۔ تو لیکن جماعت اسلامی چاہے جتنی بھی ایکٹیو رہی ہو، پورے سال بھر وہ متحرک رہی ہو، لیکن جب الیکشن ہوتا ہے تو ووٹ بینک نہیں ہوتا اس کا، ووٹ اسے نہیں پڑتے، چاہے اس کے جتنے بڑے جلسے ہوں، جتنی بڑی ریلیاں ہوں، جتنی ایکٹیو ہو، پورے سال وہ کوئی نہ کوئی پروگرام کرتی رہتی ہے، لیکن جب الیکشن آتا ہے تو ووٹ اس کو اسی صورت میں ملتے ہیں کہ کوئی بڑی پارٹی کراچی کی بائیکاٹ کر جائے۔ تو اب اس وقت جو کراچی کی سیاست میں یقیناً MQM پاکستان زیادہ متحرک سرگرم ہے، جماعت اسلامی زیادہ متحرک اور سرگرم ہے، مسلم لیگ نون کا نام و نشان نہیں ہے کراچی کے اندر۔ اب شاید وہ کوشش کریں گے کہ یہاں ان کی کوئی ایکٹیویٹی شروع ہو، لیکن تحریک لبیک ایک اہم جماعت کے طور پر کراچی میں موجود ہے، اور چونکہ مذہبی معاملہ ہے تو یہاں لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ مذہب کے معاملے میں تو پھر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل TLP، تحریک لبیک پاکستان، جماعت اسلامی اور MQM پاکستان، MQM حقیقی جو ہے وہ بھی جو ہے بالکل بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو عوام کے اندر، عوامی رابطہ مہم کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو لے جانے کے لیے بہت زیادہ مصروف نظر آتی ہے۔ آفاق احمد صاحب کم بولتے ہیں، کبھی کبھی بولتے ہیں، لیکن بڑا کہتے ہیں کہ بڑا زبردست بولتے ہیں، کراچی کے حوالے سے بھی، کراچی کے حقوق کے حوالے سے بھی، اور جو ان کی پارٹی، ظاہر ہے کہ انہوں نے اب تک اپنی پارٹی کا نام جو ہے وہ مہاجر قومی موومنٹ رکھا ہوا ہے، بدلا نہیں، اپنا نام تبدیل نہیں کیا ہے کسی دباؤ کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے۔ تو وہ کم از کم، چونکہ ان کی پارٹی کا نام ہی مہاجر قومی موومنٹ ہے، اسی بنیاد پر وہ MQM سے الگ ہوئے تھے، تو وہ کم از کم مہاجر کی بات کرتے ہیں، کراچی کے حقوق کی بات کرتے ہیں، بہت کم بولتے ہیں، بہت کم ان کی کوئی بات آتی، لیکن جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو ببانگ دہل کرتے ہیں۔ اور اب ان کے جو بیانات جو آ رہے ہیں، ان کی گفتگو کے اندر ان کی تنقید کا جو نشانہ ہے وہ MQM پاکستان رہتی ہے، ان کا جو فوکس ہے وہ MQM پاکستان ہوتا ہے، اس پہ ان کی شدید ان کی تنقید رہتی ہے ان کے MQM پاکستان پر۔ لیکن ان کی جو کہیں کیا بلکہ بہت زیادہ جو ان کی ایک طرح سے نرم وہ جو ایک روش نظر آتی ہے یا ایک نرم رویہ نظر آتا ہے، تو وہ ایک دوسری جو ان کی پرانی MQM ہے اس طرف نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ دونوں مل کے جو ہے کوئی ایک بڑا کوئی بریک تھرو کرے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ MQM حقیقی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پرانی MQM کے ساتھ مل کر کوئی بڑا، اول تو مل ہی نہیں سکے گی، بڑا بریک تھرو تو کوئی دور کی بات ہے۔ لیکن آفاق احمد کے اندر اسپارک ہے، آفاق احمد اس شہر کی بات کر رہے ہیں، آفاق احمد کی پارٹی کا جو نام ہے مہاجر قومی موومنٹ، تو وہ مہاجروں کے لیے بڑی سنجیدگی سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ تو اور وہ انہوں نے بھی لائرز کنونشن بھی کیا، تو ان کی باتوں کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ تو وہ MQM پاکستان کے لیے
ایم کیو ایم حقیقی جو ہے وہ ان کے سامنے آ رہی ہے. وہ ان کے یوں کہنا چاہیے کہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے گو کہ پبلکلی اتنے بڑے پیمانے پہ تو نہیں لیکن بیانات کی حد تک یا ایک جو کیونکہ دونوں پارٹیوں کا جو مطمع نظر ہے وہ مہاجر عوام ہے یا کراچی کے حقوق ہیں تو اس حوالے سے وہ ہے ایک دوسرے کے وہ سامنے نظر آتے ہیں لیکن ان میں کسی قسم کا کوئی ملاپ یا کوئی دونوں کا کے درمیان کسی قسم کا کوئی کوارڈینیشن جو ہے وہ نہیں دکھائی دیتا بلکہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا نظر آتے ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں جو ایم کیو ایم پاکستان کا جلسہ ہوا, بہت اچھا جلسہ ہوا اور ہم نے کہا کہ جلسوں سے بیلٹ وقت کا فیصلہ نہیں ہوتا لیکن اس جلسے کے حوالے سے ایک بڑی چیزیں وائرل ایک خاتون صحافی کے ساتھ جو ہے وہاں جلسے میں جو ہے کچھ کارکنوں نے جو ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور وہ خاتون صحافی جو ہے بڑا ظاہر ہے کہ اس وقت بھی آبیدہ ہو گئی اور چیخ کے بتاتی رہی کہ دیکھیے میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. بعد میں اس نے اپنا ولاگ کیا, پھر کسی ٹی وی چینل پہ اس کا انٹرویو بھی چل رہا ہے, کچھ صحافی اس سے انٹرویو بھی کر رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں اور وہ انتہائی بلک کے رو رہی ہے اپنی ساری اپنے ساتھ جو زیادتی ہے جو بھی وہ بتا رہی ہے. تو وہاں اس اینکر جو تھے اس پروگرام کے جو ٹی وی پہ جس کا ان کا انٹرویو تھا یا بات ہو رہی تھی اس اینکر نے بھی یہی بات کی کہ جناب دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ اچھا خود نجم زہرا نے بھی یہ بات کی جو خاتون صحافی ہیں کہ مجھے ایم کیو ایم کی قیادت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی دھمکی یا کسی قسم کا کوئی بد سلوک یا کوئی ایسا رویہ نہیں کہیں سے کوئی محسوس ہوا, یہ کارکنوں نے کیا, نچلی سطح کے لوگوں نے کیا. تو اسی طرح وہ جو اینکر تھے جنہوں نے نجم زہرا سے سوال کیا تو انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ کم از کم ایم کیو ایم کی قیادت اگر آپ کہہ رہی ہیں تو ہم بھی یہی بات کہیں گے, یعنی اس اینکر نے یہ اس نجم زہرا سے کہا کہ پھر ایم کیو ایم کی قیادت کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے کہ آخر وہ کون لوگ تھے, وہ کارکن تھے یا نہیں تھے, یا ان کارکنوں کے تھے تو ان کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کی, یا کم از کم ایک ایسے ظاہر ہے کہ ناخوشگوار واقعے پر ایک خاتون صحافی ہیں, ایک خاتون ہیں, خاتون ہونے کے ناطے ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے تھی, ان کے ساتھ اگر کوئی برا سلوک ہوا تو اس کے ازالے کے لیے کوئی بات کرنی چاہیے تھی. تو یہ اس اینکر نے جو نجم زہرا کا انٹرویو کر رہے تھے ایک نجی ٹی وی پہ یا یوٹیوب چینل ہے یا جو بھی ہے میں نے وہ دیکھا تو اس پر وہ اس سے یہ کہہ رہے تھے کم از کم اگر قیادت نہیں ملوث ہے تو جو کارکنان ملوث ہے تو قیادت کا یہ کام ہے کہ وہ ایک تو یہ کہ اپنی لا تعلقی کا اعلان کرے, اپنی کسی حوالے سے پالیسی کا اعلان کرے اور جن کارکنوں نے یہ کیا ہے ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی کرے اور اس کا کوئی ازالہ یا کم از کم خاتون صحافی کے ساتھ ہمدردی کرے. تو یہ اس طرح کی چیزیں بہرحال افسوسناک چیزیں بھی ہیں. تو یہ دیکھیں سیاست میں برداشت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. تو اگر آپ پر کوئی تنقید بھی کر رہا ہے تو دیکھیں اگر آپ سیاست میں ہیں تو تنقید تو ہوگی, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ ہے کہ تنقید نہ ہو. 100% تو دیکھیں کوئی بھی صحیح نہیں ہے. نواز شریف کی بات ہو رہی, نواز شریف پہ سب تنقید کر رہے ہیں کہ جناب نواز شریف نے پورا ملک کھا گئے, پورا ملک لوٹ لیا, ایون فیلڈ بنا لی اور اربوں کا قرضہ اور فلاں, یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کے خلاف بالکل تنقید. اور آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نواز شریف کس حیثیت سے آ رہے ہیں, وہ تو مجرم کی حیثیت سے گئے تھے, ان کو کس حیثیت سے ریلیف ملے گا, کیسے عدالتیں ان کو کوئی بھی عدالت میں پیشی کے بغیر یا جیل میں جائے بغیر ان کو ریلیف دے سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے. اور بعض جو تجزیہ کار ہیں, تبصرہ نگار ہیں, صحافی ہیں, وہ یہ دو رائے ان میں. ایک تو یہ کہ جناب نواز شریف کو بھی جیسے 2018 میں عمران خان کو لایا گیا اسی طرح نواز شریف کو لایا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ جی نواز شریف کو شاید پھنسایا جا رہا ہے, ان کو یہ وزارت عظمیٰ دکھا کر کہ جی آپ پاکستان آ جائیں, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, آپ کے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا. لیکن جب وہ پاکستان آ جائیں گے تو پہلے تو ظاہر ہے ان کو جو قانونی معاملہ ہے, جو عدالتی معاملہ ہے, وہ ایک مجرم کی حیثیت سے گئے تھے. مجرم کی حیثیت سے جب وہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں گے تو ظاہر ہے کہ جیل ان کے لیے سب سے پہلے جیل جانا ان کا ہوگا. اور جب وہ ایک بار جیل چلے جائیں گے تو کہتے ہیں وہ پھر پھنس جائیں گے, پھر مسلم لیگ نون سے شاید کوئی اور قیادت نکلے. لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ ان کے بھائی یا ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں انہوں نے اگر ان کو کچھ شیروٹی دی ہے تو ایسے ہی تو نہیں دی. لیکن جہاں تک نواز شریف کی کے لیے یہ بات ہے کہ جی ان کو لایا جا رہا ہے اور جیسے عمران خان کو لایا گیا تھا, تو آپ یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی قیادت کون ہے سوائے نواز شریف کے؟ نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم اس ملک کے رہ چکے ہیں. انہوں نے ظاہر ملک کے لیے
خامیاں تو آپ بہت ساری نکال سکتے ہیں ان کے خلاف، ان کے لیے بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے دور میں ترقی نہیں ہوئی. موٹر وے بنے ان کے دور میں، ایئرپورٹ بنے، ترقیاتی کام ہوئے، بجلی کے جو پلانٹ لگے، اور بہت ساری چیزیں ہوئی. ایسا نہیں ہوا. یعنی عمران خان صاحب کے 4.25 سال کے دور میں 1% بھی کچھ نہیں ہوا جو کم از کم نواز شریف کے دور میں ہوا. تو اس وقت جو موجودہ ایک تو قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی وہ جیل میں، اور ایسے کیس میں کہ جس میں انہیں ریلیف ملتا کہیں نظر نہیں کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا، قانونی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی، اور ملک کی سلامتی کے طور پہ بھی. اور آصف زرداری صاحب جو ہے وہ ظاہر وہ ایک دفعہ صدر پاکستان رہ چکے ہیں. اگر اپنے وہ بیٹے کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں تو بالکل ان کی یہ خواہش ہے. اور جب ابھی تو ان کی پنجاب میں پوزیشن ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی کی، اور وزارت عظمیٰ پنجاب سے بنتی ہے. تو اب لیڈر کون ہے سوائے نواز شریف کے؟ آپشن کیا ہے؟ تو یہی آپشن لوگ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جو نواز شریف کو نہ بنایا جائے تو شہباز شریف صاحب بن جائیں. تو بات تو ایک ہی ہے، شہباز شریف جب ہی وزیر اعظم بن سکتے ہیں جب نواز شریف کی آشیرواد انہیں حاصل ہو، جب نواز شریف ان کی حمایت، چونکہ ووٹ بینک شہباز شریف کا نہیں ہے، ووٹ بینک نواز شریف کا ہے. تو نواز شریف کی مرضی کے بغیر تو شہباز شریف بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے. بنیں گے تو ظاہر ہے وہ پھر مسلم لیگ جو ہے وہ مسلم لیگ نون نہیں رہے گی اگر نواز شریف نے ہاتھ اٹھا لیا تو ناظرین یہ ہماری آج کی گفتگو. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.